يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ جس بہن کا بچہ رو رہا ہے اس کو ذرا پیچھے لے جائیں. یہ بچہ رو رہا ہے باہر جا کے بہلا لیں. نیچے ساری آواز آ رہی ہے, جمعہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. پچھلے حصے میں دوسری سائیڈ پہ لے جائیں تاکہ نیچے آواز نہ آئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے جھوٹے معبودوں بتوں پر مجاور بن کے بیٹھے تھے. کہنے لگے اے موسیٰ جیسے ان کے معبود ہیں ہمیں بھی اس طرح کا کوئی معبود بنا دو. فرمایا کہ تم تو نرے جاہل لوگ ہو. یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں یہ سب تباہ ہو کر رہنے والا ہے اور ان کے یہ سارے عمل باطل ہو کر رہ جائیں گے. آج پوری پاکستانی قوم اپنی آزادی کا 74واں جشن منا رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس آزادی پر آزادی کے اس دن یا جشن پر بڑے خوش ہیں، ناز کرتے ہیں، آزادی کے نعرے بج رہے ہیں، شادیانے بجائے جا رہے ہیں، تقریبات منعقد ہو رہی ہیں، آزادی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، جبکہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ غلامی کی زنجیروں نے ہمیں ہر طرف سے جکڑا ہوا ہے. فکری آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ اس کا اندازہ صرف ایک بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم فکری اور ذہنی لحاظ سے کس قدر آزاد یا غلام ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ہی دیگر کئی ملک اور قوم میں ایسی ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک بنائے یا آزادی حاصل کی، ان کا سارے کا سارا نظام تعلیم ان کی اپنی زبان میں ترتیب پا گیا اور وہ دوسری زبانوں کا سہارا لینے کو دنیا کی ترقی کے لیے وہ ان کی بیساکھیاں استعمال نہیں کرتے. جاپان کو آپ دیکھ لیں، ان کا سارا تعلیمی نظام ان کے اپنی جاپانی زبان کے اندر ہے، سلیبس پورے کا پورا. چائنا ہمارے ساتھ ہے، اس کو دیکھ لیں. اسرائیل کو آپ دیکھ لیں، اس کا پورا نظام تعلیم، پورے ملک کی جو قومی زبان ان کی اپنی زبان ہے، وہ انگریزی زبان میں تعلیم حاصل نہیں کرتے. جبکہ ہمارے ہاں ہمیں پاکستان بنتے ہی جو حکمران تحفے میں ملے تھے وہ سارے دیسی انگریز تھے. مسلمانوں زیادہ تر تاریخ کے اوراق کھنگال کے دیکھ لیں، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. یہ چیزیں کوئی آف دی ریکارڈ نہیں ہیں، کوئی خفیہ دستاویزات نہیں ہیں، آن دی ریکارڈ ہیں. کتابوں کے اندر سب باتیں درج ہیں کہ جو ہمارا جاگیردارانہ نظام ہے پاکستان میں شروع سے آج تک وہی لوگ جو انگریز کے پٹھو تھے، انگریز کے غلام تھے، مسلمانوں کی غداری کرنے والے، اور ان کے پاس
جو انگریز سے تحفے کے طور پر انہیں جاگیریں ملی تھیں، آج تک ان کے باغوں سے سالانہ آموں کی پیٹیاں اور دیگر پھلوں کی پیٹیاں پیک ہو کے ان کے آقاؤں کے پاس تحفے کے اندر جاتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ جس جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں کھوٹے سکے باہر آتے ہیں۔ وہ کھوٹے سکے ہمارے مقدر میں آ گئے، ہمارے گناہوں کی سزا ان کی صورت ملی، اور آج تک وہ دیسی انگریز، وہ مسلمانوں کے غدار، وہ ملک و قوم کے غدار، اپنی جاگیروں کے پجاری، اپنی جاگیروں کو بچانے کے لیے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے عوام کو بیوقوف اور بدھو بنا کے آج تک اس خطے پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ وہ خود بھی غلام ہیں اور پوری قوم کو غلام بنا دیا۔ انگریزی زبان بولنے، پڑھنے، سیکھنے اور انگلش میڈیم سکولوں کو چلانے بنانے اور نظام کو انگریزی انگلش میڈیم جو طریقہ تعلیم اور ذریعہ تعلیم ہے انگریزی زبان کو سمجھنے والے، ہمیں بھی یہی سبق دے رہے ہیں کہ انگریزی زبان یہ دنیا میں ترقی حاصل کرنے کی زبان ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فکری طور پر وہ خود تو غلام تھے ہی اور آج تک ہیں، پوری قوم کو انہوں نے فکری طور پر غلام بنایا ہوا ہے۔ غلامی کی بیڑیاں اور زنجیریں ہمارے قدموں کے اندر پڑی ہیں اور ان میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، نہ ہم آزادی سے سوچ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں وہ غلامی کے سائے مزید کس طرح بڑھ رہے ہیں۔ ہر آنے والی حکومت معیشت کی تباہی، بربادی اور معاشی بحران کا ذمہ دار پچھلی حکومت کو قرار دیتے ہوئے، دہائیاں دے دے کر اپنے آقاؤں سے اس ملک اور قوم کے نام پر مزید قرضے لے لے کر اس قوم کی غلامی کی زنجیریں مزید سخت سے سخت کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں ہماری مجبوری، ہماری ناکامی اور ہماری تباہ حالی کی اس سے بڑی تصویر کیا ہو سکتی ہے کہ انصاف کے نام پر چوروں کو پکڑ کے کیفر کردار پر پہنچانے کے وعدے پر جو حکومت یہاں آتی ہے وہ اس سے بڑے ناانصافی ریکارڈ قائم کرتی ہے، پچھلے ریکارڈ توڑ کر بڑے ریکارڈ قائم کرتی ہے، پچھلی حکومتوں والے کشکول توڑ کے اس سے بڑے کشکول تیار کر کے اس سے بڑے پیمانے پر بیرون ملک سے قرضے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج اب دیکھ لیں، انصاف کی نظر سے تاریخ کے طالب علم بن کر تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں آپ، ہر انصاف پسند شخص، تاریخ کا ہر سمجھدار طالب علم اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہمیں آزادی کے نعرے بلند کرنا زیب نہیں دیتا، ہمیں آزادی کا نام لیتے ہوئے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں یہ گیت گلی گلی نہیں سنانے چاہیے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں۔ زندہ قومیں ایسی ہوتی ہیں ان کے جسم کا ایک پورا ٹکڑا کاٹ کے الگ کر دیا جائے اور اس ٹکڑے کے اوپر دشمن شادیانے بجائے اور وہ کہے ہم نے دو قومی نظریہ خلیج بنگال کے اندر غرق کر کے رکھ دیا ہے، اس کے بعد تو ہمیں ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ کون سے حکمران، کون سی آزادی؟ ہم ذہنی اور فکری طور پر غلام، پوری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے، خود بھی غلام ہیں، جاگیریں لی تھیں، جاگیریں سنبھال رہے ہیں، انہی کے نظام تعلیم کو، انہی کے نظام حکومت کو، انہی کے نظام سیاست کو پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں اور اس کی جڑیں پورے ملک میں پھیلا رہے ہیں، خود بھی غلام ہیں، پوری قوم کو غلام بنانے کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ یہ کیسی آزادی؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، مسلمان کبھی آزاد نہیں ہوتا، حقیقت یہی ہے۔ مسلمان کی زندگی کا پل پل غلامی کے اندر گزرتا ہے اور وہ غلامی ہی اصل میں اس کی زندگی کی زینت اور اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، وہ اللہ کا غلام بن جاتا ہے، اللہ کے نبی کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کے جسم پر، اس کے کمانے پر، اس کے خرچ کرنے پر،
اس کی خوشیوں پر اور اس کی غمیوں پر غلامی ہوتی ہے، غلامی کی مہر ہوتی ہے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنے گلے میں اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا ہار پہنتا ہے اور یہ اس کا قابل فخر سرمایہ ہوتا ہے۔ جس دن پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس دن سے اللہ اور اس کے نبی کی غلامی شروع ہو گئی۔ اور اصل میں یہ ایک غلامی ہی مومن کو پوری دنیا سے آزاد کرواتی ہے۔ جو اللہ کا غلام نہیں ہے، جو اللہ کے نبی کا غلام نہیں ہے، وہ ساری دنیا کا غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا غلام بن جاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنے لیے سرمایہ فخر بناتا ہے، یہ ایسا سرمایہ ہے کہ وہ فکری لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، عملی لحاظ سے پوری دنیا سے آزاد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جو اللہ کا غلام ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر پال پوس کے رکھتا ہے، اور اللہ کا ڈر ایسی عظیم چیز، ایسی عظیم نعمت ہے کہ دل سے اور سارے ڈر خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کا ڈر اور خوف انسان کو کمزور کرتا ہے، انسان کو بیمار کرتا ہے۔ اللہ کا خوف انسان کو توانا کرتا ہے، انسان کو تندرستی عطا کرتا ہے، اور وہ پوری دنیا کے لیے خوف کی علامت بن کے رہ جاتا ہے۔ ایک اللہ کا خوف دل میں بٹھا لیں، دماغ کے اندر، زندگی میں اللہ کے خوف کے سائے پھیلا لیں، پھر آپ دیکھیے آپ کو کیسی آزادی ملتی ہے۔ یہ شادی بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملے، قومی اور سیاسی، ملکی اور بین الاقوامی معاملات کو چھوڑ کر اپنے گھروں کے معاملات کو دیکھیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر کہتے ہیں جی بچے نہیں مانتے، جی بیگم صاحبہ نہیں یہ مانتی، جی میری برادری نہیں، کہتے وہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ ایک بات یہی لے لیں، کتنے لوگ یہاں ہمارے اندر ہوں گے جو خاندان، جی ہم کون ہیں جب شیخ ہوتے ہیں، ہم کون ہیں جب مغل ہوتے ہیں، یہ شیخوں سے باہر ہم نے کبھی شادی کی نہیں، مغلوں سے باہر کی نہیں، لیکن جس کو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، جس کو اللہ کے نبی کا فرمان سمجھ میں آتا ہے، وہ خاندان کی ساری زنجیریں توڑ دے۔ میرے ایک بھائی ہیں یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سارا خاندان ناراض، ہم میواتی ہیں اور خاندان سے باہر کبھی کسی نے رشتہ نہیں کیا، میں پہلا شخص ہوں، میں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا خاندان سے باہر کیا، سارا خاندان ناراض ہے، والدین ناراض ہیں، بہن بھائی ناراض ہیں، مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے بتائیے یہ آزادی کیسے حاصل ہوئی اس کو؟ اور خاندان کی غلامی سے یہ آزادی کیسے حاصل ہوئی؟ جب اس کو قرآن اور حدیث سمجھ میں آ گئے، جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ جی ہم مغل ہیں، جی مغلوں سے باہر نہیں کرتے، ہم جی رانے ہوتے ہیں، رانوں سے باہر نہیں کرتے، ہم جی ملک ہوتے ہیں، ملکوں سے باہر تو کرتے نہیں ہیں۔ یہ گناہ عظیم ہے، مغلوں سے باہر شادی کرنا گناہ عظیم، شیخوں سے باہر شادی کرنا گناہ عظیم، رانوں سے باہر شادی کرنا گناہ عظیم۔ خاندان کے اندر کر لو، بعد میں پتہ چلے وہ کوئی چور چکا نکل آیا۔ یہ خاندان کے بت کون پال رہا ہے؟ اس کی غلامی کس نے اختیار کی ہے؟ جس کو ابھی تک لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آیا، جس نے محمد رسول اللہ کو سمجھا نہیں ہے۔ تو پھر اب یہ اپنی بات ہم کر رہے ہیں، سیاستدانوں کی بات بھی دیکھ لیں۔ جب میرا اور آپ کا حال یہ ہے، یہ جمعے اور نمازیں پڑھنے والوں کی حالت یہ ہے کہ نہیں جی خاندان کی دہلیز ہم باہر نہیں جاتے، اور نہ کسی کو اپنے خاندان کی دہلیز ہم پار کرنے دیتے ہیں، نہ باہر رشتہ دیں گے نہ باہر سے لیں گے۔ کتنے لوگ ہمارے اندر ایسے ہیں، یہ میں نے ساری زندگی اس سے بولنا چالنا چھوڑ دیا، کیوں؟ اس نے رشتہ باہر کر دیا خاندان سے۔ تو پھر ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہوں گے۔ آپ جس مرضی جرنیل سے شروع کر دیں موجودہ جرنیل تک آ جائیں، جس مرضی صدر پاکستان سے شروع کر دیں موجودہ صدر تک آ جائیں، جس مرضی وزیر اعظم سے بات شروع کر دیں موجودہ وزیر اعظم تک آ جائیں، جس مرضی کیبنٹ سے بات شروع کر دیں موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اس تک آ جائیں، آپ کو غلام ہی غلام نظر آئیں گے۔ اور اللہ نے ہمیں آج بھی مثالیں دی، آزاد لوگوں کی آج بھی مثالیں موجود ہیں۔ وہ جنوبی افریقہ کا نیلسن منڈیلا جس نے اپنی قوم کی آزادی کا نعرہ لگایا تھا، اور ایک بہت ہزاروں کے ہجوم میں سے اس کو حکومت وقت نے گرفتار کیا، 30 سال وہ جیل کے اندر آیا، 30 سال بھرپور جوانی میں اسے قید کیا گیا،
اپنی قوم کی آزادی کی جنگ لڑتا رہا، 30 سال جیل کے اندر رہا، لیکن اس نے حکومت کے ناجائز مطالبات کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ اس نے 30 سال بعد حکومتیں بدلتی رہیں، انہیں مجبور ہو کے نیلسن منڈیلا کو آزاد کرنا پڑا۔ اس نے پسپائی نہیں اختیار کی، اپنی قوم کی آزادی کے لیے جو معاملات اور مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹا، 1 انچ کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ 30 سال بعد ہمارے قرآن دیکھیں، اور 10 دن جیل کی ہوا نہیں برداشت کر سکتے، اور کچھ جیل سے نکلنے کے لیے اپنی زبان کاٹ کے وہ ڈرامے کر کے جیل سے آزادی حاصل کرتا ہے، بھونڈے طریقوں کے ساتھ۔ کوئی وہاں روتے رہتے ہیں، دن رات دہائیاں دیتے رہتے ہیں، سازشیں کر کے، مکا کر کے، پیسے لے دے کے، اور حکومتیں بھی وہ جو کہتی چوروں کو لٹکا دیں گے، NRO نہیں دیں گے، اور اندر ہی اندر مکا کر کے اپنی جان چھڑاتے ہیں ہم سے۔ نیلسن منڈیلا کو 30 سال کے بعد جب رہائی ملی، وہ سیدھا اسی چوک پہ پہنچا جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا تھا، اور سارے عوام اس کی قوم وہاں جمع ہوئی، اور اس کو جس جملے پر جو جملہ وہ بول رہا تھا، نامکمل جملہ، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ ہاں میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا، اور جہاں سے تقریر چھوڑی تھی وہیں سے اس نے اپنی تقریر دوبارہ شروع کی۔ جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ان کے افکار نہیں بدلتے، ان کے قبلے نہیں بدلتے، ان کے مطالبے نہیں بدلتے۔ وہ 30 سال تک قید رہنے کے باوجود وہ قید نہیں ہوتے، وہ آزاد رہتے۔ اور یہاں تو غلامی ہی غلامی ہے، ہر نقشے کے اندر غلامی کی لکیریں، ہر رنگ کے اندر غلامی کا رنگ، ہر فیصلے کے اندر غلامی کا اثر نظر آتا ہے۔ اور بڑے شوق سے، بڑے بلبلے سے 74واں یوم آزادی، جشن آزادی مبارک منا رہے ہیں۔ مادر پدر آزاد، اخلاق سے آزاد، کردار ہمارے ایسے کہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا ہماری حکومتیں خود ڈنڈورا نہیں پیٹتی تھی پوری دنیا کے اندر؟ یہ پچھلی حکومت بڑی بددیانت تھی جی، بڑی بدعنوان تھی جی، سارا خزانہ لوٹ کے کھا گئے، اور اب کیا صورتحال ہے؟ یعنی ہم نے خود پوری قوم، پوری دنیا کے سامنے، پورے زمانے کے سامنے یہ رسوائی اور یہ کالک اپنے ماتھے پہ ملی کہ ہم بدعنوان لوگ ہیں، ہم چور اچکے ہیں۔ جب اسلامی سزاؤں کی بات ہوئی کسی زمانے میں کہ یہاں اسلامی سزائیں ہونی چاہیے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دستور قرآن و سنت ہے، تو اس وقت صدر پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف پرویز مشرف نے کہا تھا اگر اسلامی سزائیں نافذ ہو گئی تو ساری قوم ٹنڈی ہو جائے گی، ہم سارے چور ہیں، ہر بندے کو اپنا ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔ تو دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے ہم چور ہیں؟ گویا کہ یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ پوری قوم پاکستانی یہ چور ہے۔ یہ تسلیم کس نے کیا؟ یہ دنیا میں ہماری شہرت کس نے کروائی؟ ہمارے قوم کے لیڈر اور صدر نے کروائی ہے۔ ابھی بھی ہم آزاد ہیں، ہم خواہشوں کے غلام، خواہشوں کی غلامی کی زنجیریں تو ہمارے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولانا عزیز زبیدی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ ایک مضمون درس قرآن پر لکھا تھا، درس حدیث، اور اس میں ایک حدیث نقل کی جس کی سند بتایا کہ کچھ کمزور ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا بت دنیا میں جس کی پوجا ہوتی ہے طاغوت، حدیث میں طاغوت کے الفاظ ہیں، سب سے بڑا طاغوت جس کی دنیا میں سب سے زیادہ پوجا ہوتی ہے وہ نفس انسانی کا طاغوت ہے، وہ خواہشات کا بت ہے جس کی سب سے زیادہ پوجا ہوتی ہے۔ کون نہیں آج جو خواہشات کی پیروی نہیں کر رہا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے وہ شخص نہیں دیکھا جس نے اپنا الہ اپنی خواہشوں کو بنایا ہوا ہے؟ خواہشات کی پوجا ہوتی ہے، خواہشات کی پیروی ہوتی ہے، اور یہ غلامی تو کم از کم سب نے اختیار کر رکھی ہے، الا ما شاء اللہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفسانی خواہشات کی پیروی تو ہر شخص کر ہی رہا ہے، اللہ کہ اللہ کسی کے اوپر رحم فرما دے اور اللہ اسے بچا لے۔ تو جب حالات یہ ہوں، اور پھر دیکھیں کیسی کیسی عجیب بات ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں، کس کس کی کہانی پڑھیں اور سنائیں۔ ابھی چوروں کو لٹکانے اور چوری کیا ہوا مال برآمد کرنے کا نعرہ لگانے والے ہمارے چیف جسٹس، جس نے
کروڑوں سے زیادہ وہ ڈیم فنڈ اکٹھا کر کے ملک سے بھاگتے ہوئے کہا کہ ڈیم اکٹھا یہ تو صرف ذہن سازی کے لیے ہم نے کام کیا تھا. وہ ڈیم فنڈ بھی سارے کا سارا انصاف کے نام پر، چوروں کو لٹکانے کے نام پر. اور دیکھیں ایسے ملک سے غائب ہوئے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. کس کس کی بات کریں؟ یعنی آپ 74 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے نام آتے ہیں جو سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار ہیں. آج تک کسی کا چہرہ دکھایا گیا؟ کتنے لوگ مطالبے کرتے کرتے مر گئے، کوئی جیلوں کے اندر چلے گئے، کوئی بیرون ملک بھاگ گئے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے، پتہ چلے کہ سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار اور اس کے کردار کون کون لوگ ہیں. جتنا مرضی بڑا کوئی جرم کر لے، چرکا لگا دے، کاٹ کے رکھ دے ملک کو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسے یہاں سے بھاگنے کے اندر کوئی دشواری اور کوئی رکاوٹ پیش آتی نہیں. وہ شوکت عزیز کہاں بھاگ گیا بتائیے ذرا مجھے. پورے ملک میں چینی آٹے وغیرہ بڑی بڑی چیزوں کا بحران پیدا کر کے یہاں سے سارا کچھ بیچ کے پورے ملک کے باہر نکال کے اور پھر ملک سے دوبارہ اندر لا کے پیسے کما کے یہاں سے بھاگتے ہوئے کوئی دشواری پیش آئی؟ اس سے پہلے کہ اس کو احتساب کی عدالت میں لایا جاتا وہ ملک سے باہر جا چکا تھا. کس کس کی بات کرتے ہیں؟ ہمارا بحران تو یہاں تک کہ کبھی کبھی ہمیں وزیر اعظم نہیں ملتا بیرون ملک سے، جس کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ تک نہیں ہوتا اسے یہاں لا کے وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. معین قریشی کی بات آپ کو یاد نہیں ہے؟ کس بات کا رونا ہے؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا مقصد کیا ہے میرے عزیز دوستو، کم از کم ہمیں آزادی کے ان جشنوں اور مظاہر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا، ہم سمجھتے ہیں، ہماری قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ انتہائی بدوی اور بے سری آوازوں والے باجے لے کے خواتین اور بچوں کے کانوں کے اندر ان کی زور زور سے آواز نکالنے سے ہم آزاد نظر آئیں گے. ہماری قوم نوجوان نسل یہ سمجھ رہی ہے کہ موٹر سائیکلوں کے بفر نکال کے اور سب لوگوں کی نیند آرام حرام کر کے ہم مظاہرہ کریں گے 25-50 موٹر سائیکلوں کا، تو یہ آزادی ہوگی؟ یہ آزادی ہے ہماری؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق سے آزاد ہونے کا نام آزادی ہے، اللہ اور اس کے نبی سے آزاد ہونے کا نام آزادی ہے، مادر پدر آزادی کا نام آزادی ہے. اور حقیقت یہی ہے آزادی کے ان مظاہر کے سوا ہمارے پاس کوئی آزادی نہیں ہے. میں آپ کو آزادی کی 2 مثالیں دیتا ہوں. حالات بڑے خطرناک، خطرات کے بادل بڑے گہرے اور دور دور تک منڈلائے ہوئے ہیں، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمینی حقائق بتائے جا رہے ہیں. صحابہ، عمر فاروق اور دیگر مخلصین صحابہ انہیں حالات کی سنگینی کا احساس دلوا رہے ہیں کہ جی فوج نہ بھیجیے مدینے سے، مدینے میں ازواج مطہرات ہیں. اصل میں خیال یہ تھا کہ ازواج مطہرات میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ بھی ہیں، اور شاید کسی طریقے سے اس کا خیال آ جائے کہ اگر فوج نکل گئی، یہاں حملہ ہو گیا، باغیوں نے حملہ کیا، ازواج مطہرات مدینے کے اندر ہیں، ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کا کچھ ایسا غیر محسوس خیال آئے اور فوج کو جانے سے روک دیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آزاد تھے، انہوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا مفہوم سمجھ لیا تھا، تقاضے سمجھ لیے تھے. فرمانے لگے اگر مدینہ اتنا بھی خالی ہو جائے کہ درندے آ کے ازواج مطہرات کو گھسیٹ گھسیٹ کے گھروں سے ان کے جسم کا گوشت نوچ دیں، ہڈیاں الگ کر دیں، اگر یہ حالات بھی پیدا ہو گئے، جس لشکر کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا تھا ابو بکر اس کی روانگی کو روک نہیں سکے گا. آزاد، آزادی آزادی ہے، ہر خوف سے آزاد. کیوں؟ ان کے دل میں ایک اللہ کا ڈر تھا، انہوں نے دل میں اللہ کے ڈر کے ساتھ کسی ڈر کو جگہ نہیں دی تھی. وہ اپنے آپ کو مسئول سمجھتے تھے اللہ کے سامنے، اور سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا تو ان کو جواب کیا دوں گا. ابو بکر، جو لشکر میں نے روانہ کیا تھا تجھے کیسے جرأت ہوئی اس کو روکنے کی؟ وہ اس جواب دہی سے ڈرتے تھے. علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے فارسی میں. اس نے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، پنہاں از نگاہ مصطفیٰ بگیر. اے اللہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، سارے جہانوں سے تو غنی ہے،
قیامت کے دن میرے عذر قبول کر لینا، اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہو اللہ کے نبی کے سامنے نہ دینا، میں شرمندہ ہو جاؤں گا کہ امتی ان کا ہوں، میری پہچان وہ ہے، اور اس پہچان کو میں نے بڑا داغدار کیا ہے۔ اے اللہ مجھے اللہ کے اپنے نبی کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ انہیں اس رسوائی کا ڈر تھا، یہ آزادی ہے۔ دوسری مثال سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، رسول اللہ کے چچے کے بیٹے، آپ کے داماد، جن کا لقب ان کی ماں نے حیدر رکھا تھا، جنگل کا شیر، شیر خدا، اور چوتھے خلیفہ مسلمانوں، پہلے نہیں چوتھے خلیفہ، قرآن و حدیث کے مطابق، پوری امت کے اجماع کے مطابق چوتھے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مہم کی اپنی خلافت کے زمانے میں وہ خود اس کی سپہ سالاری کر رہے تھے۔ راستے میں جو مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے ایک بندہ مسلمان تھا، اور اسلام سے پہلے وہ نجومی تھا، علم نجوم کا ماہر تھا۔ جب پیش قدمی کا وقت آیا، اس نے حضرت علی سے ملاقات کی اور عرض کی کہ امیر المومنین، میرا علم یہ کہتا ہے اس وقت فلاں ستارے گردش میں ہیں۔ یہ اب ہمارے ہاں محاورہ بھی چلتا ہے، یہ آج کل یار میرا ستارہ گردش میں ہے، بڑا شرکیہ جملہ ہے۔ ستاروں کی گردش کچھ نہیں کر سکتی کسی انسان کا بھی، نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ستارے خود اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہی نہیں ہیں، کوئی تاثیر نہیں ستاروں میں۔ جملہ نوٹ کر لیجئے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ستارے گردش میں ہیں۔ اس نے کہا ستارے گردش میں ہیں، تو ابھی 1-2 دن انتظار کریں، پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ یعنی علم نجوم کی مدد سے اس نے بتایا، اور یقیناً بظاہر بہت بڑی ایک خوشخبری تھی کہ ہم نقصان سے بچ جائیں گے۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو، اگر ستاروں کی گردش سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے تو کیا دشمن کا نقصان نہیں ہو سکتا؟ یہ صرف ہمارے نقصان لکھا ہوا ہے۔ ستاروں کی گردش کے اثر سے اسلامی لشکر پر پڑے گا، چلو اللہ کا نام لو اور کوچ کرو۔ فوج نے کوچ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ایک اللہ کی غلامی انسان کو پوری دنیا کی غلامی سے آزاد کرتی۔ آج وہ غلامی نہیں ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدے سے نجات۔ وہ ہمارے ہاں محاورہ کہتے ہیں جی، ایک جھوٹ بولے تو بندے کو اس کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو 100 جھوٹوں سے بچنے کے لیے انسان پہلے جھوٹ سے بچ جائے، 100 نقصانوں سے بچنے کے لیے ایک دفعہ انسان بڑا نقصان کر لے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گرد ساری قوم جمع ہے، ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے، تمہیں ہمارے بتوں کی مار پڑے گی، تمہیں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ فرمانے لگے وہ سچا اللہ جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، اس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، تم نے اس کے شریک بنائے ہوئے ہیں، جھوٹے معبود بنائے ہیں، اور تم اس کی طاقتوں سے ڈرتے نہیں ہو۔ میں تمہارے جھوٹے خداؤں، یہ لکڑی اور پتھر کے بتوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ میں تمہارے خداؤں سے نہیں ڈرتا۔ زیادہ سارے خوف بہانے کا عادت۔ آج میں اور آپ اگر اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ سے غیر اللہ کے سارے خوف نکال دیں، ایک اللہ کا ڈر بٹھا لیں، ساری غلامیاں چھوڑ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ہار اپنے گلے میں پہن لیں، یقین جانیے اللہ حالات تبدیل کر دے گا۔ اللہ میری اور آپ کی نیت کو دیکھے گا، میرے اور آپ کے اخلاص کو دیکھے گا، میرے اور آپ کے عمل کو دیکھے گا۔ ظاہر نقشہ تبدیل کرنا میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے سوا ہر ایک غلامی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے اوپر جو غلام حکمران نسل در نسل اور آگے ان کی نسل غلام مسلط ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، غلام حکمرانوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ یا اللہ ہمیں آزاد حکمران عطا فرما، غیرت والے، جرأت مند، فکری، عملی، ذہنی لحاظ سے جو واقعی مسلم ہیں، جن کو تو قرآن میں کہتا ہے مسلمان۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے اور ہمارے قرآن بھی ایسا کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔